اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت ششم، باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ اللہ پر سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ایمان کا مفہوم۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، ٹھیک ہے، کہ دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا، مطلب اسے دل سے جو ہے وہ تسلیم کرنا، اس کو مان لینا اور پھر اس پر یقین قائم کر لینا، جو کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ اب ایک مسلمان جو ہے، مطلب ہم مسلمان جو ہیں کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ہم جب مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، آخرت پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر جو ہے نا وہ ایمان لاتا ہے ایک مسلمان۔ اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نہایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ہر مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، مطلب ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ ایک ہے، واحد ہے۔ اور یہ کائنات، ٹھیک ہے، مطلب کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، مطلب ہر چیز کا جو مالک ہے نا کائنات میں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے، مطلب جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسان بنائے، جانور بنائے، تو ان سب کو رزق دینے والا اور ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کائنات کی کوئی شے، مطلب کائنات میں موجود کوئی بھی شے جو ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، مطلب اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ مطلب ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ مطلب زندگی کا اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، مطلب ہر جو عیب ہے، مطلب برائی سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے، اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مطلب کائنات کا جو اگر ہم نظام غور کرتے ہیں کہ سورج جو ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج جو اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند جو اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں کائنات کا، مطلب جتنا بھی نظام ہے، موسم کا بدلنا، ہوا کا چلنا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مطلب کوئی چیز جو ہے وہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اس کو چلانا، اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی چیز، کوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس نظام کو اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، تو اس پورے نظام کو چلانے والا جو ہے نا ایک رب کی ذات ہے، اور وہ ہر چیز پر کیا کرتا ہے؟ پوری قدرت رکھتا ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، مطلب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور کائنات کی ہر شے جو ہے نا اسی کے حکم کی پابند ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اس سے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ سورج کا اپنے مقررہ وقت پر جو ہے وہ طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا اپنے مقررہ وقت پر جو ہے وہ نکلنا، پھر اس کے بعد موسموں کا اپنے جو ہے وہ تبدیلی، پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مطلب ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، کائنات کی ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا ہے؟ جو وہ پابند۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ صبح سورج کے بجائے چاند نکلا، مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے حکم کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے حکم کی پابند ہے۔ اب ایمان کا مفہوم، کہ ایمان میں نا یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے نا پختہ یقین رکھا جائے، کہ ہم ایک مسلمان کا کس بات پر ایمان ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے نا پختہ یقین رکھا جائے، ٹھیک ہے، کہ صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، مطلب عبادت کے لائق جو ہے، جو عبادت کے بعد معبود، مطلب ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم نے کسی کو بھی شریک جو ہے نا نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو جو ہے نا سچا تسلیم کیا جائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے انبیاء اور رسولوں کو جو ہے نا اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو ان مطلب جتنے بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، اور جن میں سے بھیجے تھے، اور مطلب سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا، سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے یہ حضرت
آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مطلب پہلے نبی حضرت، پھر اس کے بعد ختم کس پہ ہوا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پر جو یہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب ان تمام نبیوں کو اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں، مطلب 4 آسمانی کتابیں ہیں، تو ان جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے، تو ان کو مطلب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان کو سچا جو ہے نا تسلیم کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ میں ابھی یہاں بتایا تھا کہ اس آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کو بھیجنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجنا ہوتا تھا تو آپ نا کسی بھی نبی کو نا مطلب جو بھی نبی بھیجا جاتا اس کو کسی ایک خاص علاقے یا کسی ایک خاص قوم کی طرف جو ہے نا وہ بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کسی ایک مخصوص علاقے کی طرف جو ہے نا وہ وہاں پر جو ان کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا رہتی دنیا تک مطلب قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ آخری نبی جو ہے بنا کر بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اب جو نبوت جو ہے وہ ختم ہو جائے چکی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجی گئی آخری کتاب جو ہے تسلیم کیا جائے، اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تھی، تو اس مطلب کہا گیا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اب ہم پڑھیں گے توحید کے بارے میں۔ توحید معنی اور مفہوم۔ توحید کے معنی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، مطلب توحید کسے کہتے ہیں یا عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، مطلب ایمان کی بنیاد جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے کس چیزوں پر ایمان لاتا ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ وہ کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کیا ہے؟ واحد، اکیلا ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تو اس کی ذات میں ہم نے کسی کو بھی شریک جو ہے وہ نہیں ٹھہرانا۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت ہے، اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ مطلب اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ مطلب اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے، مطلب دار اسلام میں ہم تبھی داخل ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ پر، مسلمان جو ہے وہ ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مطلب پیغام پہنچانے والے اس دنیا میں بھیجے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو وہ سب انہوں نے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، ٹھیک ہے، وہ یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس جو ہے انہوں نے لوگوں کو دیا۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی 163 آیت میں کا ترجمہ ہے، اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اور لوگوں مطلب تمہارا معبود مطلب عبادت کے لائق کون ہے؟ خدائے واحد ہے، مطلب ایک ہے، اکیلا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء کہ ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کیا ایک ہے، اس جیسی کوئی بھی چیز جو دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ضروری مطلب ضروری کیا ہے کہ تمام مشکلات مطلب جتنی پریشانیاں یا مشکلات یا وہ ہوتے ہیں ہمارے حالات جو ہوتے ہیں وہ مصائب جتنی بھی پریشانیاں، ان میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس تکلیف کو یا اس کو دور کرنے والا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اور اسی سے مدد جو ہے نا طلب کی جائے، اس سے مدد جو ہے ہمیں مانگنی چاہیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔
اگر ہم جو ہے وہ کائنات کے نظام پر غور کریں، ٹھیک ہے، مطلب سورج ہے، سورج ہر روز دیکھیں اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ستارے ہیں وہ اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، گردش ایک دوسرے کو چاند کی منزلیں جو ہیں وہ مقرر ہیں، موسم جو ہیں وہ بدلتے اور لوٹ کر آتے ہیں، یہ سارا نظام جو ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ کیا ہے کہ یقیناً آپ اپنے جب دیکھتے ہیں اس نظام کو دیکھتے ہیں کہ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً کوئی تو ایک ایسی ہستی ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اگر اس کی خدائی میں نہ کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف جو ہے نا وہ ضرور ہوتا، ٹھیک ہے، تو مگر ایسا نہیں ہے، مطلب اگر کہتے ہیں کہ اگر دو خدا ہیں لیکن نہیں ہے، اگر ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نظام کیا ہو جاتا ہے، یہ درم برم ہو جاتا۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک ہے، اور اس کی ذات میں کوئی بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا ہے، اور مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اکیلی، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا اکیلی واحد ہے، اکیلے، ٹھیک ہے، واحد اکیلی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے، مطلب ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا مالک، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا جو ہے وہ کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری زندگی اور موت جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری تمام ضرورتیں جو ہے کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں اور جو جنوں کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، ورنہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے وہ شریک نہ بناؤ، کہ ہم کیا کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، مطلب ہر حال میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا جو ڈر یا خوف جو ہے نا وہ انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے، اور اس کے کام کو اس کے مطابق، مرضی کے مطابق پورا کیا جائے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق ہمیں انہوں نے پورا کرنا ہے، اور عقیدہ توحید کی وجہ سے، مطلب توحید کسے کہتے ہیں؟ واحد کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا۔ تو جب ایک مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے نا یہ بہت سی خصوصیات، مطلب صفات جو ہے نا اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، مطلب جرأت ہے، بہادری ہے، صبر ہے، توکل، بھروسہ اور یقین جیسی صفات کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں، اور عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں جو ہے اتحاد، مساوات، برابری، مطلب اور اخوت جو ہے نا جیسی خوبیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ جو کوسچن سوال جواب جو تھے وہ جو ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر جو کیے میں ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ یہ مختصر سوال جواب ہیں۔ پھر ہر مسلمان کا ایمان کیا؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے معنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ اب توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ لکھیں، تو یہ دو ارشادات ہم نے لکھنے کہ ترجمہ اور لوگوں تمہارا معبود جو ہے خدا واحد ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد تفصیلی سوال جواب ہیں وہ ہم نے کرنے کہ ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ تو ایمان سے مراد جیسے کہ آپ مختصر سوال جواب میں بھی کر چکے ہیں کہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ مان لینا، اپنے دل سے تسلیم کر لینا۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کہ ایمان کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بھی جو ہے نا پورا یقین رکھا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور اس کی ذات میں، صفات میں آپ نے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عقیدہ توحید کے بارے میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں آپ نے جو عقیدہ توحید ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ جو ہے دین اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون سی جو ہیں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ابھی ہم نے لاسٹ میں یہ 2 لائنس پڑھی تھیں کہ اندر
مسلمان کے اندر جو ہے جرأت، بہادری، صبر، توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے ماننے والوں میں کی جو ہے وہ اتحاد، مساوات اور خود جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی دہرائی ہو رہی ہے، یہ کام آپ نے دوبارہ اپنی نوٹ بک پر نہیں کرنا، بلکہ آپ کی نوٹ بک پر ہوا ہوا ہے، یہ آپ نے مطلب یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب درست جواب جو ہے منتخب کر کے جملے جو ہیں مکمل کریں۔ ایمان کا مطلب ہے یقین کر لینا، سمجھ لینا، معلوم کر لینا، یقین کر لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول و نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ یقین کا نام ایمان ہے۔ زندگی اور موت کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ خالی جگہ جو ہے یہ پر کریں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ توحید پر یقین جو ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ توحید سے مراد اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کالم الف کو کالم بیس سے ملائیں تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہماری زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ماننا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ کائنات کی ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ماننا۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ عقیدہ توحید جو ایمان کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اور ہدایت لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر ان کو ماننا، جو ان پر پختہ یقین رکھنے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ باب اول القرآن الحکیم، حفظ و قرآن، سورہ النشر۔ آج ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ یہ سورت جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔